بچوں، آج ہم تنقلی نظام یا دورانی نظام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم حسب ذیل نکات پر روشنی ڈالیں گے۔ دورانی نظام کی تعریف، دورانی نظام کے مختلف حصے، مشغلہ نمبر 1، مشغلہ نمبر 2 اور مشغلہ نمبر 3۔ تمام جاندار کو اپنی جسمانی نشو و نما اور نگہداشت کے لیے مخلوقات، گیس، مائعات وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعلیٰ جانوروں کے جسم میں کھربوں کی تعداد میں خلیے کثیر مقدار میں ان مادوں کی منتقلی کے لیے نفوذ پذیری اور عمل ولوج جیسے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کئی سال کا وقفہ لگتا ہے۔ اس تاخیر کو کم کرنے کے لیے اور ان مادوں کو مؤثر اور تیزی کے ساتھ منتقلی کے لیے ایک علیحدہ نظام کی ضرورت ہے۔ جانداروں میں موجود اس مخصوص نظام کو دورانی نظام کہا جاتا ہے۔ جاندار عضویوں میں دورانی نظام 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ ہے دورانی نظام اور دوسرا حصہ ہے لمفی نظام۔ دورانی نظام 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: خون، دل اور دموی وعائیں۔ لمفی نظام کے حصے ہوتے ہیں لمفی وعائیں، لمف اور لمف نوڈز۔ خون وہ سیال ہے جو آکسیجن اور مخلوقات خلیوں تک منتقل کرتا ہے۔ دل ایک پمپنگ عضو ہے۔ دموی وعائیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، یعنی شریانیں، وریدیں اور شیریات۔ شریانیں خون کو جسمانی حصوں تک لے جاتی ہیں، وریدیں مختلف جسمانی حصوں سے خون کو دل تک لاتی ہیں، اور شیریاتیں جسم کے شریانک اور وریدانک کو جوڑتی ہے۔ ہمارے جسم میں مخلوقات، گیسوں اور مائعات کا دوران کس طرح ہوتا ہے، چلیے آئیے معلوم کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر مریض کی نبض پکڑ کر 1 منٹ کے لیے گھڑی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ ڈاکٹر دل کی دھڑکن کو گن رہا ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ دل کی دھڑکن کو معلوم کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ کر نبض کا مشاہدہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم مشغلہ نمبر 1 انجام دیں گے، اور اس طرح سے آپ خود کوشش کر کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا کر رہا ہے۔ مشغلہ نمبر 1 میں آپ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو انگوٹھے کے نچلے حصے پر رکھیے۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی انگلیوں کو کچھ طاقت ترتیب وار اوپر نیچے ڈھکیل رہی ہے۔ اب آپ 1 منٹ میں اس حرکت کی گنتی کیجیے جسے نبض کی شرح کہا جاتا ہے۔ اب آپ اسی مقام پر ٹھہر کر 1 منٹ کے لیے جاگنگ کیجیے، پھر 1 منٹ میں نبض کی حرکت کو شمار کیجیے۔ کم از کم 3 مرتبہ اس طرح کر کے نبض کی شرح حرکت کو نیچے دیے گئے جدول میں نوٹ کیجیے۔ نبض کی شرح حرکت فی منٹ حالت سکون میں اور جاگنگ کے بعد جدول میں نوٹ کیجیے۔ آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ کیا دونوں حالتوں میں نبض کی شرح حرکت مساوی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ 1 منٹ جاگنگ کرنے کے بعد نبض کی شرح حرکت میں اضافہ ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے مشغلے کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں ایک حالت سے دوسری حالت میں نبض کی شرح حرکت میں فرق پایا جاتا ہے، یعنی یہ مستقل نہیں ہوتی۔ آپ خوفزدہ ہوں یا جذباتی ہوں تو نبض کی شرح حرکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیگر حالات جیسے سیڑھیاں چڑھنا، دوڑنا وغیرہ کے دوران نبض کی شرح حرکت معلوم کیجیے۔ نبض کی شرح حرکت اور ہمارے دل کی دھڑکن کے مابین تعلق پایا جاتا ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو اپنا مسمع الصدر یعنی اسٹیتھوسکوپ تیار کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی کرتے کا بٹن اور ایک دیا سلائی۔ آپ کے ہاتھ پر بند مٹھی کے قریب کرتے کے بٹن اور دیا سلائی کو رکھیے۔ دیا سلائی کی حرکت میں مشاہدہ کیجیے۔ آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ ہماری نبض کی شرح حرکت میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ نبض کی شرح حرکت سے کس بات کا پتہ چلتا ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بند مٹھی کے قریب رکھا ہوا جو بٹن ہے وہ اوپر اور نیچے کی طرف حرکت کرنے لگے گا۔ نبض کی شرح میں اضافہ ہوگا جب ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں یا دوڑتے ہیں۔ نبض کی شرح اور دل کی دھڑکن کے مابین تعلق پایا جاتا ہے۔ نبض کی شرح دل کی دھڑکن کو ظاہر کرتی ہے۔
1816 ईस्वी में रेन लिनैक ने मस्माउल सदर या स्टेथोस्कोप को दरियाफ्त किया। इससे कबल डॉक्टर मरीज के सीने पर कान रखकर दिल की धड़कन को सुना करते थे। लिनैक ने दरियाफ्त किया कि कागज की नली के जरिए दिल की धड़कन को वाज़े तौर पर सुन सकते हैं। फिर इसने कागज की जगह बम्बू का इस्तेमाल किया और इसको स्टेथोस्कोप का नाम दिया। आइए मशगला नंबर 3 की मदद से लिनैक के अमल को दोहरा कर देखें। मशगला नंबर 3 को अंजाम देने के लिए हमें 10 इंच लंबे और 1 इंच खुर्द के कागज की नली बनाना पड़ेगा। इसके एक सिरे को आपके दोस्त के सीने से यानी सीने के दरमियानी हिस्से से 1 इंच बाएं जानिब और गर्दन से 6 इंच नीचे की जानिब लगाइए। इस कागज की नली के दूसरे सिरे पर अपना कान लगाकर बगौर सुनिए और फी मिनट दिल की धड़कन की गिनती कीजिए। आप कम से कम 10 लोगों के मुशाहिदात को झेल में दिए गए जदवल में दर्ज कीजिए। जदवल में दर्ज करने के बाद एक ग्राफ हम उतारेंगे। ग्राफ के मुताबिक मुख्तलिफ अफराद के दिल की धड़कन और नब्ज की शरह हरकत को हिस्टोग्राम की शक्ल में जाहिर करेंगे। यहाँ पर नीले रंग का हिस्सा दिल की धड़कन और सुर्ख रंग का हिस्सा नब्ज की शरह हरकत को जाहिर करता है। मुतस्करा बाला 3 मशागिल की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि दिल की धड़कन और नब्ज की शरह हरकत के दरमियान ताल्लुक पाया जाता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि नब्ज की शरह हरकत दिल की धड़कन से हमेशा मसावी होती है। हम इस नतीजे पर भी पहुंचते हैं कि नब्ज की शरह हरकत जॉगिंग, दौड़ने, एक्सरसाइज, खौफ वगैरह के हालात के दौरान इसमें इजाफा वाक़े होता है। शुक्रिया।